تو عزیز بھائیو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، وہ دن صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل اور بہت بھاری اور بہت سنگین تھا اور بہت غمگین دن تھا۔ ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ پر بجلی بن کر گری۔ اللہ کے نبی کے انتقال کی خبر صحابہ پر بجلی بن کر گری، اور جس دن وفات ہوئی اللہ کے نبی کی، صحابہ کرام کے ہوش و حواس اڑ گئے، لوگ حیران اور ششدر رہ گئے، دلوں پر خوف طاری ہو گیا، ہر ایک کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ سارے صحابہ دہل گئے، مدینے میں گویا زلزلہ آ گیا، لوگ ہوش کو کھو بیٹھے، کسی پر خاموشی طاری ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ غم کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دینے والے کو دھمکی دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم، میں جسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہوئے سنوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جس نے یہ کہا کہ محمد وفات پا چکے ہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، میں اس کی گردن اس کے تن سے اور اس کے بدن سے الگ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا غم کا عالم تھا صحابہ کرام کی زندگی میں۔ جس دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ کی آمد سے، آپ کے آنے سے تمام چیزیں روشن ہو گئی مدینے کی، اور جس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی کا وصال ہوا، تمام چیزیں تاریک ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفن سے، صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفن سے ہم اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے۔ جب صحابہ کرام نے ہمارے نبی کو دفن کیا اپنی قبر مبارک کے اندر، تو دفن کرنے کے بعد ہاتھوں کے اوپر مٹی لگی رہتی ہے اور اس مٹی کو جھاڑا جاتا ہے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفن سے ہم اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں اجنبیت محسوس کی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی کا وصال، اللہ کے نبی کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو ہم دفن کر چکے اور دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے، تو اپنے دلوں میں ہم نے اجنبیت محسوس کی، اکیلاپن محسوس کیا، ہم اکیلے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے علماء نے لکھا ایک بہت بڑا اور ایک زبردست خلا پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو عزیز بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی کا جو انتقال اور ہمارے نبی کی وفات جو ہوئی، سب علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور ہمارے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور عزیز بھائیوں، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر انسان کو خوش تو ہونا چاہیے دل کے اندر، لیکن مارے خوشی کے اور خوشی کے طور پر میلاد النبی منانا اور جشن کرنا، اور ایسے ٹائم پر، ایسے موقع کے اوپر چراغاں کرنا، لائٹ جلانا، جلوس نکالنا، اور بھی بہت سے خرافات اور بھی بہت سے وہ کام جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے انسان کرتا ہے، یہ سب غلط ہے، اور ان سب کاموں سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی سے محبت پیدا کی جائے، نمبر 2 کے اوپر اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے وہ جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی کا ایسے موقع پر کیا طریقہ رہا اور کیا تعلیم رہی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان زندگی گزارے۔
تب جا کے وہ انسان صحیح معنی میں اللہ کے نبی کا سچا امتی ہے اور صحیح معنی میں وہ اللہ کے نبی کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح محبت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں سچا عشق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق، ہمارے آقا کی چاہت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح علم نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو عزیز بھائیو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس دن انتقال